جہاں بھر میں ہو دعوت اسلامی صدقہ تجھے اے رب غفار مدینے کا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کے سلسلے دعوت اسلامی کہاں نہیں، الدعوت الاسلامیۃ این لا توجد، ویئر از ان دعوت اسلامی۔ اس سلسلے میں ہم دنیا بھر کے مختلف ممالک میں ہونے والے اجتماعات کو دیکھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں انشاءاللہ عز و جل۔ آج کے سلسلے میں ہم بنگلہ دیش ڈھاکہ میں ہونے والا سنت و برا بیان دیکھنے اور سننے کی سعادت حاصل کریں گے انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مقبول جہاں بھر میں ہو دعوت اسلامی صدقہ تجھے اے رب غفار مدینے کا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ۔ حضور اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص بروز جمعہ مجھ پر 100 بار درود پاک پڑھے، جب وہ قیامت کے روز آئے گا تو اس کے ساتھ ایک ایسا نور ہوگا کہ اگر وہ ساری مخلوق میں تقسیم کر دیا جائے تو سب کو کفایت کرے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ توبوا الی اللہ استغفر اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میرے میٹھے میٹھے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل آج کا یہ سنتوں بھرا اجتماع جو کہ اس وقت ہم بنگلہ دیش کے شہر ڈھاکہ کے علاقے محمد پور کی بلال مسجد میں موجود ہیں، ایک ایسا عمل کہ جس سے میں ہماری بہت غفلت ہے، وہ کیا کہ دعا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگنا۔ اول تو ہم سے دعا مانگی نہیں جاتی، پھر دعا مانگتے ہیں تو دعا کے آداب، دعا میں توجہ، اور جس رب سے مانگ رہے ہیں اس رب کی بارگاہ میں ایک اخلاص کے ساتھ، طلب کے ساتھ حاضری، پھر یقین کامل کہ میں کس پاک ہستی سے مانگ رہا ہوں۔ تو میرے میٹھے میٹھے اور محترم اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، دعا مانگنا بہت بڑی سعادت ہے۔ قرآن و احادیث مبارکہ میں جگہ جگہ دعا مانگنے کی ترغیب دلائی گئی ہے۔ ایک حدیث پاک میں ہے، پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، کیا میں تمہیں وہ چیز نہ بتاؤں جو تمہیں تمہارے دشمن سے نجات دے اور تمہارا رزق وسیع کر دے؟
رات دن اللہ تعالی سے دعا مانگتے رہو کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ مکی مدنی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مشکبار ہے، بلا اترتی ہے، پھر دعا اس سے جا ملتی ہے، پھر دونوں قیامت تک جھگڑا کرتے رہتے ہیں۔ حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ عبادات میں دعا کی وہی حیثیت ہے جو کھانے میں نمک کی۔ اللہ عز و جل کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو مسلمان ایسی دعا کرے جس میں گناہ اور قطع رحمی کی کوئی بات شامل نہ ہو تو اللہ تعالیٰ اسے 3 چیزوں میں سے کوئی ایک ضرور عطا فرماتا ہے۔ پہلا کیا؟ اس کی دعا کا نتیجہ جلد ہی اس کی زندگی میں ظاہر ہو جاتا ہے، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی مصیبت اس بندے سے دور فرما دیتا ہے، یا اس کے لیے آخرت میں بھلائی جمع کی جاتی ہے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ بندہ جب آخرت میں اپنی دعاؤں کا ثواب دیکھے گا جو دنیا میں مستجاب یعنی مقبول نہ ہوئی تھی تو تمنا کرے گا کاش دنیا میں میری کوئی دعا قبول نہ ہوتی۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، دیکھا آپ نے دعا رائے گاہ تو جاتی ہی نہیں، اس کا دنیا میں اگر اثر ظاہر نہ بھی ہو تو آخرت میں اجر و ثواب مل ہی جائے گا۔ لہذا دعا میں سستی کرنا مناسب نہیں۔ یا عفو کے 5 حروف کی نسبت سے دعا کے 5 مدنی پھول سنیے۔ پہلا فائدہ یہ کہ اللہ عز و جل کے حکم کی پیروی ہوتی ہے، یعنی دعا مانگنے کا پہلا فائدہ تو یہ ہے کہ اللہ عز و جل کے حکم کی پیروی ہوتی ہے کہ اس کا حکم ہے مجھ سے دعا مانگا کرو، جیسا کہ قرآن پاک میں ارشاد ہے، پارہ 12 سورۃ المؤمن آیت نمبر 60، ادعونی استجب لکم، ترجمہ کنز الایمان، مجھ سے دعا کرو میں قبول کروں گا۔ دوسرا یہ دعا مانگنا سنت ہے کہ ہمارے پیارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اکثر اوقات دعا مانگتے، لہذا دعا مانگنے میں اتباع سنت کا بھی شرف حاصل ہے۔ تیسرا، دعا مانگنے میں اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کی اپنے غلاموں کو تاکید فرماتے رہتے۔ چوتھا، دعا مانگنے والا عابدوں کے زمرہ یعنی گروہ میں داخل ہوتا ہے کہ دعا بذات خود ایک عبادت بلکہ عبادت کا بھی مغز ہے، جیسا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، الدعاء مخ العبادہ، یعنی دعا عبادت کا مغز ہے۔ ترمذی شریف کی یہ حدیث۔ پانچواں، دعا مانگنے سے یا تو اس کا گناہ معاف کیا جاتا ہے، دعا مانگنے سے یا تو اس کا گناہ معاف کیا جاتا ہے یا دنیا ہی میں اس کے مسائل حل ہوتے ہیں، یا پھر وہ دعا اس کے لیے آخرت کا ذخیرہ بن جاتی ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، سنا کہ دعا مانگنے میں اللہ رب العزت اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بھی ہے، دعا مانگنا سنت بھی ہے، دعا مانگنے سے عبادت کا ثواب بھی ملتا ہے، نیز دنیا اور آخرت کے متعدد فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ بعض لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ وہ دعا کی قبولیت کے لیے بہت جلدی مچاتے، بلکہ معاذ اللہ
عز و جل باتیں بناتے ہیں کہ ہم تو اتنے عرصے سے دعائیں مانگ رہے ہیں، بزرگوں سے بھی دعائیں کرواتے رہتے ہیں، کوئی پیر فقیر نہیں چھوڑا، یہ وظائف پڑھتے ہیں، وہ اوراد پڑھتے ہیں، فلاں فلاں مزار شریف پر بھی گئے، مگر اللہ عز و جل ہماری حاجت پوری کرتا ہی نہیں، بلکہ بعض یہ بھی کہتے سنے جاتے ہیں نہ جانے ایسا کون سا گناہ ہو گیا ہے کہ جس کی ہمیں سزا مل رہی ہے۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، واقعی کہ دعا اول تو ان سے مانگی نہیں جاتی، دعا مانگتے ہیں یا تو کپڑوں سے کھیل رہے ہوتے ہیں یا بالوں سے کھیل رہے ہوتے ہیں، خالی ہاتھ اٹھا کر بیٹھے ہوتے ہیں، بلکہ دعا مانگنے میں تو ہمارا حال یہ ہے کہ اگر امام صاحب کبھی طویل دعا کر دیں تو ہمیں بوریت ہوتی ہے کہ اتنی لمبی دعا، اتنا ٹائم لگ گیا، بلکہ بعض اوقات تو یہاں تک لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ اور اتنی لمبی دعا کروائی، 15 منٹ کی دعا، 20 منٹ کی دعا، تو دعا کرانے میں آج دل لگتا ہی نہیں، کوئی دعا کرائے یا ہم خود کریں، یعنی کہ ہوتا ہے نا بندے کا اسٹیمنا عبادت کے لیے، تو ہمارا تو اتنا اسٹیمنا ہی نہیں، بلکہ بعض اوقات تو لوگ دعا ہو رہی ہوتی ہے، اجتماع میں بھی دعا ہوتی ہے، لوگ گھڑی میں ٹائم نوٹ کر رہے ہوتے ہیں، دعا کا وہ ذوق ہی نہیں ہے۔ اللہ والے جو دعائیں کرتے تھے، وہ جو دعاؤں کا ایک ذوق اور شوق ہوا کرتا تھا، وہ تو آج نظر ہی نہیں آتا ہے کرنے والے۔ آج ہم جیسے دنیا میں جو ہم پڑے ہوئے ہیں، ہمارا حال عجیب ہے، اول تو دعا ہوتی نہیں، اگر دعا کریں بھی تو وہ خشوع اور خضوع، دل جمعی، کسی بھکاری کو دیکھا جو بھکاری ہوتا ہے، فقیر، پیسے مانگنے والا، یہ جب کسی کے آگے پیسے مانگتا ہے اپنی جھولی پھیلا کر یا ہاتھ پھیلا کر کتنی عاجزی کرتا ہے، اللہ کے واسطے دے دو، اللہ آپ کا بھلا کرے گا۔ دیکھا ہوگا آپ نے کس طرح یہ مانگتے ہیں بھکاری، یہ اپنی ذات کے لیے مانگتا ہے، کیسی عاجزی کرتا ہے، کیسا رونے جیسا منہ بنا لیتا ہے۔ ہم اللہ کی بارگاہ میں مانگ رہے ہوں اور ہنس رہے ہوں، دانت نکال رہے ہوں اور عجیب ہمارا حال ہو، اور رب سے مانگ رہے ہیں جو ساری مخلوق کا خالق، ساری کائنات کا خالق اور مالک ہے، ہمیں پیدا کرنے والا ہے، ہمیں پالنے والا ہے، ہمیں رزق دینے والا ہے، موت و حیات سب اس کے قبضے میں ہے۔ جب اس کی بارگاہ میں مانگتے ہیں تو ہماری کیا حالت ہوتی ہے، کیا دل جمعی اور کیا خوشی اور خضوع۔ پھر دعا کی قبولیت میں جو جلدی کرتا ہے کہ میری دعا قبول نہیں ہوئی، میری دعا قبول نہیں ہوئی، میں نے اتنی دعائیں مانگی، تو کیا مانگی ہم نے، کتنی دیر مانگی؟ تو دعا کی قبولیت میں جو جلدی کرتا ہے، ایسے کے لیے بھی احادیث مبارکہ میں آیا کہ ایسے کی دعا بھی قبول نہیں کی جاتی جو جلدی کرتا ہے۔ پھر بعض اوقات یہ بھی کہتے ہیں ہم کہ نہ جانے پتہ نہیں کون سا ایسا گناہ ہو گیا ہم سے، معاذ اللہ، اللہ ہماری سنتا ہی نہیں ہے، اس طرح کی بھی لوگ باتیں بک دیتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، نہ جانے ایسا کون سا گناہ ہو گیا، کاروبار میں برکت نہیں ہے، گھر میں برکت نہیں ہے، یہ نقصان ہو گیا، وہ نقصان ہو گیا، نوکری نہیں لگتی، پڑھائی میں پاس نہیں ہوتے، یہ مسئلہ ہمارا حل نہیں ہوتا، وہ مسئلہ حل نہیں ہوتا، اتنی دعائیں کی، اتنے لوگوں سے دعائیں کروائیں، اتنے وظائف پڑھے، اتنے سارے ورد کیے، تلاوت کی، رمضان کے روزے رکھے، اللہ کی راہ میں پیسہ دیا، ہماری دعا قبول نہیں ہوتی ہے، پتہ نہیں کیا ایسا ہم سے گناہ ہو گیا۔ یہ تو ہم کہتے ہیں پتہ نہیں کیا گناہ ہو گیا، آج ہماری زبان کتنے گناہ کرتی ہے کبھی اس کا اندازہ لگایا؟ آج ہمارے کان کتنے گناہ کرتے ہیں کبھی اس کا اندازہ لگایا؟ آج ہماری آنکھیں کتنا گناہ کرتی ہے کبھی اس کا اندازہ لگایا؟ نمازوں میں ہمارا کیا حال ہے؟ فجر کے وقت ہم کہاں ہوتے ہیں؟ اگر فجر کے وقت اٹھ کر مسجد میں نہیں آتے، گھر میں اوندھے پڑے سوئے رہتے ہیں، پھر کہتے ہیں پتہ نہیں کون سا گناہ ہو گیا، کون سی سی غلطی ہو گئی۔ تو نماز چھوڑنا کوئی گناہ نہیں ہے، نماز قضا کر دینا کوئی گناہ نہیں ہے، یعنی جس رب سے مانگ رہے ہیں اس کی نماز چھوڑ دی، پھر بولتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی ہے، ہماری پریشانیاں دور نہیں ہوتی ہیں، یعنی رب کی نافرمانی کر رہے ہیں۔ اور ہماری حالت تو دیکھیں کہ جس رب کی نافرمانی کر رہے ہیں، جس رب کی باتیں نہیں مان رہے ہیں، جس رب کے منع کیے ہوئے کام کر رہے ہیں، مانگ بھی پھر اسی سے رہے ہیں، پھر بھی وہ کیسا کریم ہے کہ اپنی نعمتیں ہم سے نہیں روکتا، پھر بھی وہ ہمیں دے ہی رہا ہے، کھانے کو رزق مل رہا ہے، پہننے کو کپڑا مل رہا ہے، سر چھپانے کو جگہ مل گئی، عزت قائم ہے، جسم سلامت ہے، آنکھیں سلامت ہے، ہم اس رب کی اتنی نافرمانیاں کرتے ہیں تو پھر بھی عطاؤں کی بارشیں کیے چلے جا رہا ہے۔ ہم ہیں کہ گناہوں سے باز آنے کے لیے تیار نہیں، گناہوں سے بچنے کے لیے تیار نہیں۔ تو اے میرے وہ اسلامی بھائیوں جو اس وقت بنگلہ دیش کے شہر ڈھاکہ کے محمد پور کی بلال مسجد میں موجود ہیں، ان سب سے یہی التجا ہے کہ خدا را گناہوں کو چھوڑ کر نیکیوں بھری زندگی اپنائیے، اللہ کی نافرمانیاں چھوڑ دیں۔ مدنی چینل پر بھی جو دنیا بھر میں سن رہے ہیں،
وہ یہ ذہن بنائیں کہ ہم مسلمان ہیں، اللہ نے ہمیں مسلمان پیدا کیا، ہم گناہوں والے کام چھوڑ دیں، اللہ کی نافرمانی والے کام چھوڑ دیں، پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کریں، تلاوت قرآن پاک کریں، نمازوں کی پابندی کریں، شریعت پر عمل کریں، مسلمانوں کی غیبت کرنا، مسلمانوں کی چغلی کرنا، مسلمانوں کی عزتوں کو اچھالنا، یہ بند کر دیں، اپنے گھروں سے موسیقی کا خاتمہ کر دیں، ٹی وی پر اگر مدنی چینل کے علاوہ گھر میں کوئی اور چینل چلتا ہے تو اس میں گناہ ہی گناہ ہے، مدنی چینل دیکھیں اس میں ثواب ہی ثواب ہے، تلاوت قرآن پاک ہے، مناجات ہیں، حمد باری تعالی ہے، نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، صحابہ کرام اور اولیاء کرام کی منقبتیں ہیں، فیضان قرآن ہے، فیضان احادیث ہے، فیضان انبیاء ہے، فیضان صحابہ ہے، فیضان اولیاء ہے، مدینہ ہی مدینہ ہے۔ تو آئیے، دعوت اسلامی آپ کو نیکیوں کی طرف بلاتی ہے، دعوت اسلامی آپ کو گناہوں سے بچنے کا ذہن دیتی ہے، اپنی زندگی کے اندر تبدیلی لائیے، چینج لائیے، ورنہ مر جائیں گے، قبروں میں چلے جائیں گے۔ کیا گناہ کرتے کرتے قبروں میں جائیں گے؟ کیا گناہ کرتے کرتے مر جائیں گے؟ سب پڑا رہ جائے گا، یہ مال، یہ دولت، یہ مکان، یہ بیوی بچے سب پڑے رہ جائیں گے، کوئی ہمارے ساتھ نہیں جائے گا۔ اگر نصیب ہوا تو کورے لٹھے کا کفن مل جائے گا، وہ بھی نصیب ہوا تو، ورنہ جو پانی میں ڈوب کر مر جاتا ہے، جو جل کر مر جاتا ہے، یا جس کی لاش ہی نہیں ملتی، ہوائی جہاز میں جس کے پرخچے اڑ جاتے ہیں، ان کو تو شاید کفن بھی نصیب نہیں ہوتا، مٹی بھی نصیب نہیں ہوتی۔ تو ہمارا حال کیا ہونا ہے، ہمارا انجام کیا ہونا ہے؟ آج دنیا کے تھوڑے سے مسائل کے لیے ہم پریشان ہو جاتے ہیں، اور آخرت کی اتنی طویل زندگی باقی ہے، اس کے لیے اگر ہماری کوئی توجہ نہیں تو پھر ہم کس طرح آخرت کا سفر طے کریں گے؟ تو میرے میٹھے میٹھے اور محترم اسلامی بھائیوں، آپ ایک ایک کو نیکی کی دعوت دیجئے، دین کے کام کی بہت ضرورت ہے، اپنے گھروں سے نکلیے، اپنے کام کی قربانی دیجئے، دین ایسے ہی نہیں پھیلا، قربانیوں سے پھیلا ہے۔ تو آپ اپنی مسجدوں کو آباد کرنے کا ذہن بنائیے، نمازی بننے اور نمازی بنانے کا ذہن بنائیے، سنتوں پر عمل کرنے اور دوسروں کو عمل کروانے کا ذہن بنائیے، دعوت اسلامی کے مدنی کاموں میں مصروف ہو جائیے، جو مدنی کام کرتے ہیں مرحبا، جو نہیں کرتے تو اس آقا کی اس پیاری اور دکھیاری امت کی خیرخواہی کیجیے۔ لاکھوں لاکھ مسلمان دنیا بھر میں گناہوں میں ڈوبتے چلے جا رہے ہیں، کیا پاکستان، کیا بنگلہ دیش، کیا ہندوستان، کیا افغانستان، دنیا بھر میں جہاں دیکھیں مسلمان بے عملی کے گڑھے میں ڈوبتا چلا جا رہا ہے۔ خدا را اٹھیے، ہمت کیجیے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امت کی خیرخواہی کیجیے۔ اگر ہم سوچتے ہیں کہ میں دین کی خاطر قربانی دوں گا، میرے کام کا کیا بنے گا، میرے گھر بار کا کیا بنے گا، میرے بیوی بچوں کا کیا بنے گا، آپ ذرا یہ سوچیے آپ کے مرنے کے بعد آپ کے گھر کا کیا بنے گا، ہمارے مرنے کے بعد ہمارے بیوی بچوں کا کیا بنے گا، گھر بار کا کیا بنے گا، کاروبار کا کیا بنے گا، مر بھی تو جانا ہے۔ تو اللہ کے دین کی خاطر کیوں قربانی نہیں دیتے؟ تو جو دنیا ہی کے مسائل میں ہم الجھ کے رہ گئے، کیا خالی دنیا کمانے کے لیے آئے؟ کیا خالی دنیا کے لیے ہم پیدا ہوئے ہیں؟ اپنی زندگی کے اندر تبدیلی لائیے اور ایسا بن کے رہیے، ایسی زندگی گزار کے جائیے کہ مرنے کے بعد قبر جو ہے نا، قبر جنت کا باغ بن جائے۔ زندگی تو گزر جانی ہے، امیر کی بھی، غریب کی بھی، نمازی کی بھی، بے نمازی کی بھی، شرابی کی بھی، زانی کی بھی، ہر کسی کی زندگی گزر جانی ہے، امیر کی بھی، غریب کی بھی، چھوٹے کی بھی، بڑے کی بھی، مرد کی بھی، عورت کی بھی، ہر کسی کی زندگی گزر جانی ہے۔ معاملہ تو یہاں سے جانے کے بعد کا ہے کہ ہم نے آخرت کی کیا تیاری کی، کتنی نیکیاں ہیں ہمارے پاس۔ بہرحال مدنی قافلے میں سفر کیجئے، یہ بنگلہ دیش کے مسلمان کہ جو اتنی دین سے محبت کرتے ہیں، یہ دین کی باتیں سیکھنا چاہتے ہیں، آپ وہیں پیدا ہوئے وہیں مر جائیں گے، جہاں ہمارا برتھ سرٹیفکیٹ بنا وہیں کا کیا ڈیتھ سرٹیفکیٹ بن جائے گا، جس شہر میں پیدا ہوئے کیا اسی شہر کے قبرستان میں دفن ہو جانا ہے؟ ہمارے اولیاء کرام کی طرح اپنے گھروں سے نکلیے، قربانی دیجیے۔ آئیے، نہ صرف بنگلہ دیش بلکہ دنیا کے کئی ممالک آپ کے منتظر ہیں، ابھی نہیں قربانی دیں گے، کب دیں گے؟ مسجدیں آپ کو بلا رہی ہیں، مسجدوں میں نمازی یا تو ہیں تو کم ہیں، اور اگر ہیں بھی تو ان کو ٹھیک طرح نماز پڑھنا کب آتی ہے؟ کتنے فیصد ایسے نمازی ہیں کہ جن کو نماز کے شرائط، نماز کے فرائض آتے ہیں، وضو کا طریقہ آتا ہے، غسل کا طریقہ آتا ہے، قرآن صحیح پڑھنا آتا ہے، بلکہ دنیا کے اور کئی ایسے ممالک ہیں کہ وہاں کے بارے میں تو سنا کہ امام بھی نہیں ملتا صحیح، کوئی نماز پڑھانے والا نہیں ملتا، کوئی داڑھی والا نہیں ملتا۔ کیا ہو گیا مسلمانوں کو؟ کون ان مسلمانوں کی اصلاح کے لیے گھروں سے نکلے گا؟
آئیے ہمت کیجئے، اٹھیے، اپنی مدنی تربیت گاہ پر پہنچ کر اپنے عزم کا اظہار کیجئے، 26 ماہ کے لیے، 12 ماہ کے لیے اپنے آپ کو پیش کیجئے، قربانی دیجئے۔ اور جس طرح ہمارے شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی نے ہمیں یہ مدنی ذہن عطا فرمایا ہے کہ زندگی میں یکمش 12 ماہ ضرور سفر کریں گے، ہر 12 ماہ میں 30 دن، اور ہر 30 دن میں 3 دن مدنی قافلے میں ضرور سفر کریں گے انشاءاللہ عز و جل۔ تو اس کے مطابق لازمی ترکیب بنائیں، ہفتے میں 1 دن کم از کم علاقے دورے کے لیے ترکیب بنائیں، صدائے مدینہ دیں، درس دیں۔ جو دین کا کام کر سکتا ہے نہیں کرتا، کتنی بڑی محرومی ہے کہ جس کو سب کچھ آتا ہے سیکھ کر، دعوت اسلامی نے اس پر کتنے احسانات کیے، وہ اگر دین کا کام نہیں کرتا، دعوت اسلامی کا کام نہیں کرتا، ہم خود اپنے دل سے جواب لے لیں کہ اس تحریک کے ساتھ، اس دین کے ساتھ، اس اپنے پیر و مرشد اور امیر کے ساتھ کیا یہی محبت کا دعویٰ ہے کہ خالی باتیں کریں محبت کی، کہ ہمیں دعوت اسلامی سے بہت پیار ہے، ہمیں امیر علیہ سنت سے بہت پیار ہے، جب کام کی باری آئے، وقت کی باری آئے تو بولے میرے پاس ٹائم نہیں ہے، وقت نہیں ہے، میں مصروف ہوں، خالی باتوں کی محبت ہے؟ آئیے میدان عمل میں آئیے۔ ہم کہتے ہیں ہمیں اپنی اولاد سے محبت ہے، اپنی اولاد سے محبت ہے، ماں باپ سے محبت ہے، ماں باپ بھوک سے مر رہے ہوں، پیاس سے تڑپ رہے ہوں، پانی کا قطرہ بھی ماں باپ کے گلے میں نہ ڈالیں، ایک روٹی کا ٹکڑا بھی ان کو نہ دیں، اور بولے ہمیں محبت ہے۔ خالی محبت باتوں سے تھوڑی ہوگی، کہیں کہ اولاد سے محبت ہے، لیکن اولاد سے محبت ہے تو اولاد کا خیال بھی رکھتے ہیں نا ہم کتنا۔ تو میں تو یہ کہتا ہوں کہ آپ کی پتہ نہیں کیا دلی کیفیت ہوں گی، لیکن میں اپنی کیفیتیں بتاؤں کہ دعوت اسلامی سے پہلے ہمارا کیا حال تھا، گناہوں میں ڈوبے ہوئے تھے، اب بھی کامل نیکیاں نہیں ہو پاتی، لیکن پھر بھی ایک ماحول اچھا مل گیا۔ اب جس طرح ٹرین ہوتی ہے، سارے ڈبے اچھے نہیں ہوتے، لیکن جو اس ٹرین میں چڑھ جاتا ہے ایک تسلی ہوتی ہے کہ منزل تک پہنچ جائے گا۔ تو اب یہ کہ اپنی کیفیت تو جو بھی ہے عملی کیفیت، لیکن ایک یہ تسلی ہے کہ اچھوں کے ساتھ ہو گئے ہیں، ایک مدینہ ایکسپریس میں چڑھ گئے، یہ مدینہ کرتی ہوئی مدینے کی جانب جا رہی ہے، تو انشاءاللہ اس میں بیٹھے رہیں گے تو منزل تک پہنچ جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ یہ ذہن بنایا، اللہ استقامت دے کہ اس سے اتر کے نہیں جانا کہیں بھی۔ لیکن جب میں اپنا ماضی پر غور کروں میں کیا تھا، دعوت اسلامی کے کتنے سارے احسانات، آج دعوت اسلامی ہی کی وجہ سے بنگلہ دیش آنا ہوا، آج آپ سب یہاں موجود ہیں، آج اس مسجد میں بیان ہو رہا ہے، آپ سن رہے ہیں، مجھے بیان کرنے کی سعادت ملی، نہ میری ماں نے سکھایا مجھے بیان، نہ میرے باپ نے سکھایا۔ جہاں میں پیدا ہوا، جہاں میں نماز پڑھتا تھا، جہاں میں نے قرآن پڑھا، اس مسجد کے امام صاحب نے بھی مجھے بیان نہیں سکھایا، لیکن یہ دعوت اسلامی کا احسان ہے، میرے پیر و مرشد کا احسان ہے کہ انہوں نے تربیت کی، انہوں نے ایک ذہن دیا، اور یہ جذبہ اور یہ ذہن اور یہ تڑپ لے کر آپ کے ملک میں آ پہنچا۔ نہ کوئی یہاں رشتہ دار ہے، دعوت اسلامی کے علاوہ نہ کوئی جان پہچان ہے، بلکہ جب میں آنے لگا، میں اپنی فیملی کے ساتھ آیا ہوں تاکہ اسلامی بہنوں کے بھی کام کی ترکیب بنے، تو کئی لوگوں نے پوچھا کہ آپ جا رہے ہیں بنگلہ دیش، تو وہ وہاں پر کوئی رشتہ دار، کوئی جاننے والا کوئی ہے، کوئی خاندان کا کوئی آدمی ہے؟ میں نے کہا میرا خاندان دعوت اسلامی ہے، میرے دعوت اسلامی کے خاندان کے، میرے اتاری خاندان کے بہت سارے لوگ وہاں پر ہیں الحمدللہ۔ تو کئی لوگ حیران ہوئے کہ کوئی جاننے والا نہیں، کوئی پہچان والا نہیں، کوئی رشتہ دار نہیں، پھر بھی آپ اتنی دور جا رہے ہیں۔ تو میں نے کہا الحمدللہ میری جان پہچان دعوت اسلامی ہے، میری کوئی حیثیت نہیں ہے، جو ہے وہ دعوت اسلامی کا صدقہ ہے۔ اور اتنی محبت ماشاءاللہ، کئی شہروں میں جانا ہوا الحمدللہ، مختلف شہروں میں مدنی کام کے لیے جانا ہوا۔ ڈھاکہ ہم آئے، ڈھاکہ سے چٹاگانگ گئے، یہاں سے فٹک چوڑی ایک علاقہ ہے چٹاگانگ کے قریب، وہاں گئے، وہاں سے پھر ہم رنگونیا گئے، پھر ڈھاکہ واپس آئے، یہاں سے سید پور گئے اور حبیب گنج گئے، اتنے شہروں میں جانا ہوا الحمدللہ۔ اسلامی بھائیوں میں نے مدنی کام کی کوشش کی، اور میرے جو گھر سے میرے بچوں کی امی ہیں انہوں نے اسلامی بہنوں میں مدنی کام کی کوشش کی، تو الحمدللہ ایسی ترکیب تھی کہ کیا اسلامی بھائی اور کیا اسلامی بہنیں، ایسا جذبہ ہے یہاں کے لوگوں میں، ایسا جذبہ ہے کہ واقعی میں نے تو اپنے گھر والوں سے بھی کہا کہ اگر ہماری 100 زندگی ہو، 1000 زندگی ہو، لاکھوں زندگی ہو، اس دین پر جتنی قربان کر دیں کم ہے۔ یہ اتنا بظاہر ایریے کے حساب سے اتنا بڑا ملک نہیں، پھر بھی اسلام کے حساب سے، مسلمانوں کے حساب سے بہت بڑی آبادی ہے مسلمانوں کی، کروڑوں میں مسلمان یہاں رہتے ہیں، کروڑوں کی تعداد ہے مسلمانوں کی، اور اسلام کا شوق بھی ہے، جذبہ بھی ہے۔
اسلامی بھائی ملتے تھے، اسلامی بہنیں ہمارے بچوں کی امی کو ملتی تھی اور کہتی تھی ہمیں سکھاؤ، ہمیں کام کرنا ہے، سیکھنا ہے. اور اب دعوت اسلامی ایک دفعہ امیر علیہ سنت سے بات ہو رہی تھی، فرمایا کہ دعوت اسلامی میں تو لاکھوں لوگ آ گئے، یعنی دعوت اسلامی والا حلیہ پہن لیا. ابھی یہاں جب میں آ رہا تھا محمد پور کی طرف تو کینیا، افریقہ کا شہر ہے کینیا، وہاں ہمارے رکن شورا سید لقمان باپو وہاں پہنچے ہوئے ہیں الحمدللہ. لقمان باپو یہاں بھی آئے تھے بنگلہ دیش بھی، اب وہاں ماشاءاللہ قافلے میں گئے ہوئے ہیں، تو ان سے میرا رابطہ تھا، تو وہاں بھی ماشاءاللہ دعوت اسلامی کا کام ہے افریقہ کے اندر. تو وہاں بھی اس حلیے والے ہیں، سبز امامہ، ماشاءاللہ زلفیں، داڑھی، سفید لباس، سفید چادر، براؤن چادر. یہ تو امیر علیہ سنت فرماتے ہیں کہ لاکھوں لاکھ مسلمان دنیا بھر میں دعوت اسلامی والے حلیے والے تو بن گئے. اسی طرح دعوت اسلامی کے حلیے والی، حلیے سے مراد جو مدنی برقع ہوتا ہے اسلامی بہنیں پہنتی ہیں، تو بولا امیر علیہ سنت فرمانے لگے کہ دعوت اسلامی کے حلیے والے تو لاکھوں لوگ ہو گئے، دعوت اسلامی کے ذہن والے بھی اتنے نہیں بنے. ہمیں تربیت کرتے ہیں کہ مدنی چینل کے ذریعے دنیا بھر میں دعوت اسلامی پہنچ تو رہی ہے، دعوت اسلامی پہنچ تو رہی ہے. جو لوگ دعوت اسلامی کو دیکھ کر دعوت اسلامی سے متاثر ہو کر قریب آئیں گے ان کو سنبھالے گا کون؟ تو دعوت اسلامی کو سنبھالنے کے لیے دعوت اسلامی والا ذہن بھی تو چاہیے. ایک باپ ہے، اس کا کاروبار ہے، اس کی بہت بڑی دکان ہے، میل ہے، بہت بڑی فیکٹری ہے. باپ نے بڑی محنت سے فیکٹری جمائی، لیکن وہ فیکٹری چلانا تو باپ جانتا ہے نا، اولاد کو تو نہیں پتا ابھی، کیونکہ جتنی محنت باپ نے کی، جتنی کوشش باپ نے کی، اتنی اولاد نے نہیں کی. اولاد کو تو بنی بنائی فیکٹری مل گئی، بلکہ بعض اوقات تو سیٹھ کی اولاد بھی سیٹھ ہی ہوتی ہے، ان کا مزاج سیٹھوں والا ہوتا ہے. لیکن پھر بھی دیکھا گیا ہے کہ جو بڑی اولاد ہوتی ہے، بڑا بیٹا ہوتا ہے، اس کو باپ کا زیادہ درد ہوتا ہے. بڑی بیٹی کو ماں کا اور بڑے بیٹے کو باپ کا، کیونکہ اس نے باپ کے مشکل دن دیکھے ہوتے ہیں، باپ کا ایک درد دیکھا ہوتا ہے. تو بڑا بیٹا اگر سعادت مند ہے تو جلدی باپ کا کاروبار سنبھال لیتا ہے. تو اسی طریقے سے پاکستان کے اندر جو ہمارے مبلغین ہیں، بالخصوص کراچی کے اندر، میری اپنی رہائش بھی کراچی کی نہیں ہے، لیکن کراچی کے اندر جو مبلغین ہیں یا کراچی کے اندر جو شہر ہے، جو ذہن ہے دعوت اسلامی کا، پوری دنیا میں وہ ذہن نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے امیر علیہ سنت کی صحبت اختیار کی ہے، براہ راست امیر علیہ سنت سے انہوں نے تربیت حاصل کی ہے. تو جو باب المدینہ کراچی والوں کی تربیت ہے، دنیا میں ایسے تربیت یافتہ مبلغین نہیں ہیں. پھر جس نے جتنی مدنی مرکز کی یا ذمہ داران کی صحبت اختیار کی. اب وہی بات میں عرض کروں گا کہ دعوت اسلامی کا کام کرنے کے لیے دعوت اسلامی والا ذہن بھی ہو. اب کوئی اسلامی بھائی دعوت اسلامی کا اب تو اپنے آپ کو کہے، حلیہ بھی دعوت اسلامی والا اپنا لے، یہ حلیہ اختیار کر لے، لیکن کام دعوت اسلامی کو نقصان پہنچانے والے کرے، ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں. حلیہ دعوت اسلامی والا، جیسے مثلا کسی سے قرض لے لیا، لوگ سمجھتے ہیں کہ بہت نیک آدمی ہے، اور قرض لے لیا کسی سے ذاتی فائدہ لے لیا. ہر کوئی ایسا نہیں ہوتا، لیکن ایسا کرنے والے بھی ایسا کر لیتے ہیں. اسی طرح دعوت اسلامی کے لیے جو بیان کرنے جاتے ہیں، نعتیں پڑھنے جاتے ہیں، یہ دعوت اسلامی کے طریقے کے مطابق ہی جاتے ہیں. جیسے میں یہاں آیا، ایک تلاوت ہوئی، 2-3 نعتیں ہوئی، پھر ہمارا بیان شروع ہو گیا، اور پھر بیان ختم ہوگا، دعا ہوگی، ملاقات ہو جائے گی. نہ ہی کوئی میں نے آنے کا کرایہ مانگا کہ بھائی میں آؤں گا اتنی دور سے، کوئی مجھے کرایہ دیں یا مجھے کوئی لفافہ دیں، میرے کو پیسے کتنے ملیں گے. تو دعوت اسلامی میں کوئی ایسا چکر نہیں ہے، اور دعوت اسلامی خالصتاً فی سبیل اللہ دین کی خدمت کر رہی ہے. بس یہ دین کی خدمت ہے یہ. بلکہ یہاں بنگلہ دیش میں بھی جو آنا ہوا، میں فیملی کے ساتھ آیا، اللہ کا بہت کرم ہے، میں اپنے خرچے پر آیا، اللہ نے دیا ہے، اللہ نے دیا، اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے تو اپنا کھانا پینا اپنے اس پہ، اللہ نے دیا تو اللہ کی راہ میں خرچ بھی کریں گے، اللہ دل دے ایسا سوچ دے. تو اللہ کا بہت کرم ہے. اور بھی کئی ایسے مبلغین ہیں دین کا کام کرتے ہیں، اللہ نے جنہیں دیا ہے وہ خرچ بھی کرتے ہیں. بہرحال دعوت اسلامی کے انداز ہی میں بیان ہو، کیونکہ ہمارا کوئی بیان جو ہے وہ خالی کوئی جلسے نہیں ہوتے کہ خالی جوشیلی تقریر کی، رات کو 1-2-3 بجے تک جاگے، نعت خوانیاں کی، جلسہ کیا اور نعرے لگائے، جوش و خروش آیا، خوب سنی کا جذبہ جاگا اور یہ سنی کا خون جوش مارا، جا کر رات کو 2 بجے سویا، فجر کی نماز قضا کر دی. ٹھیک ہے، جلسے میں جانا ثواب ہے، نعت خوانی میں جانا ثواب ہے، اچھی بات ہے، نعرے لگانا بھی جائز ہے، اچھی نیت سے کریں تو اس کا بھی ثواب ہے، لیکن فجر کہاں گئی؟
رات جس دین کے کام کے لیے جمع ہوئے، نیکی کے کام کے لیے جمع ہوئے، اللہ رسول کی باتیں کی، صبح اٹھتے ہی سب سے پہلا کام یہ کیا کہ فجر کی نماز چھوڑ دی، اللہ رسول کی نافرمانی کی. تو اسی لیے دعوت اسلامی کے مدنی مرکز کی طرف سے عشاء کی نماز کے 2 گھنٹے کے اندر اندر تمام نعت خوانیاں، تمام بیان وغیرہ ختم کرنے کی ترکیب ہے. ہاں بڑی راتیں ہوں وہ الگ ہے، ہفتہ وار اجتماع ہوں وہ الگ ہے. اب کوئی 12 1 2 بجے تک نعت خوانیاں کرتے رہے، بیٹھے کتنے 25 آدمی، ایکو ساؤنڈ اتنا لگا ہوا ہے کہ وہ بس پورے محلے کو سر پہ اٹھایا ہوا ہے، تاکہ پتہ چلے نا کہ میں نے 1000 2000 3000 کا ایکو ساؤنڈ منگایا تو محلے والوں کو پتہ کیسے چلے گا میرے گھر پہ نعت خوانی ہے یا میں نے میلاد کروائی ہے، میرے یہاں 12ویں شریف کی محفل ہے، 11ویں شریف کی محفل ہے، میلاد ہے. تو امیر علیہ سنت نے صاف منع لکھا ہے، رسالہ ہے اس میں امیر علیہ سنت نے منع لکھا ہے کہ اتنا تیز ساؤنڈ کھولنا کہ جس سے بوڑھوں کو، مریضوں کو، بچوں کو تکلیف ہو، یہ بجائے ثواب کے اگر کسی مسلمان کو تکلیف پہنچتی ہے تو گناہ ہے یہ. اور کوئی دعوت اسلامی والا ایسا کرتا ہے تو وہی والی بات کہ جیسے امیر علیہ سنت فرماتے ہیں، مدنی چینل پہ بھی آپ نے الفاظ سنے ہوں گے، کسی نے کہا کہ حضور وہ دعوت اسلامی والا ہے، تو امیر علیہ سنت فرماتے ہیں کہ دعوت اسلامی والا نہیں ہوگا، دعوت اسلامی والا کہلاتا ہوگا. دعوت اسلامی والا نہیں ہوگا، وہ دعوت اسلامی والا کہلاتا ہوگا. تو جو دعوت اسلامی کے اصولوں سے ہٹ کر، تنظیمی طریقہ کار سے ہٹ کر جو دعوت اسلامی کا کام کرتا ہے یا دعوت اسلامی کا حلیہ اپناتا ہے، وہ خالی دعوت اسلامی کا لیبل لگایا ہوا ہے، دعوت اسلامی کا کام نہیں ہے. وہ رات کو 1 1 2 بجے تک نعت خوانیاں کرنا، ایکو ساؤنڈ چلانا یا نعت خوانیوں کے یا بیانات کے یا میلاد کرنے کے پیسے لینا، یہ بالکل منع ہے ہمارے مرکز کی طرف سے، کیا اسلامی بہنوں میں ہو یا اسلامی بھائیوں میں ہو. اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. مقبول جہاں بھر میں ہو دعوت اسلامی، صدقہ تجھے اے رب غفار.